آپ کی نظر میں کیا ہے پیسہ کمانا اصل کامیابی ہے؟ آپ کی صحت اچھی ہے، پہلی بات تو آپ خاموشی سے وقت گزارے. ہم کبھی بھی اپنے دماغ کو اسپیئر نہیں کرتے. لوگوں کی زندگیوں میں کمیونیکیشن کا کیا کردار ہے؟ لیکن آپ کا نالج تب بڑھتا ہے جب آپ سنتے ہیں. میرے خیال سے 4 گھنٹے بھی سونا بڑا انف ہوتا ہے. پازیٹیو رہنا ہے تو آپ دیکھیں گے پازیٹیو لوگ کون ہیں. السلام علیکم. ایچ ایم میڈیا کے پوڈ کاسٹ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا. ایسے گیسٹ جس کا بہت بے صبری سے انتظار کیا جا رہا تھا، پیشنٹلی بڑا انتظار کر رہے تھے سر کا. پچھلے ہفتے ان کو ٹائم دیا اور سر کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پائے. ہمارے ساتھ آج کی جو پرسنالٹی موجود ہیں، علی عباس صاحب، جو کہ ایک ریناؤنڈ آتھر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹریولر ہیں اور ساتھ ساتھ جو اسپریچول ہیلر بھی ہیں. انہوں نے بہت ساری بکس لکھ چکے ہیں اور کامیاب لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وعلیکم السلام ماڈا صاحب. سر بہت شکریہ فار دا ٹائم. تھینک یو ویری مچ جناب. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے آپ سے آغاز کر رہا ہوں، میرا لائف کا فرسٹ پوڈ کاسٹ. اچھا، مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے. ویسے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. یہ ایک نیا ٹرینڈ پاکستان میں جو ہے وہ شروع ہوا ہے. میں ہمیشہ نئے ٹرینڈس کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے جو نیا کام ہو، کریٹیوٹی ہو، کچھ نیا کانٹینٹ بھی ڈیولپ ہو اور اچھی پازیٹیوٹی ہو. جو بھی اچھے کام ہے وہ ہونے چاہیے پاکستان میں. آغاز کر لیتے ہیں سفر سے، کیونکہ آپ نے ٹریولنگ میں بہت سارا سفر کیا ہے. لوگوں کو آپ سفر کرنا سکھاتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے سفر جو کیے ہیں، کامیاب سفر کون سا رہا، تھوڑا سا اس پہ بتائیے. اچھا، میں نے ویسے انگلش کا سفر کم کیا ہوا ہے اردو کا سفر بہت کیا ہے. بس میں نے مختلف دیکھے. مجھے لگتا ہے کہ انسان کا سب سے جو اولین مقصد ہے نا دنیا میں آنے کا، جیسے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ آپ اپنا دنیا میں گھومے پھریں اور اپنا رزق تلاش کریں. اچھا، اس میں خدا نے ایک اشارہ دے دیا آپ کو اس آیت میں کہ اگر آپ سفر کریں گے تو آپ کا رزق موجود ہے اس سفر میں. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ سفر وسیلہ ہے سفر. ہاں، یہ تو بالکل. ایک تو قرآن کی آیت بتائی میں نے آپ کو، پھر یہ کسی نے آگے سے جملہ کسی شخص کا ہے، مجھے پتہ نہیں کس کا ہے، بہرحال بہت اچھا جملہ ہے کہ جو وسیلہ ظفر ہے، کہ آپ کو ایک تو وسعت ملتی ہے، ایک آپ کو مزہ آتا ہے زندگی کا. تو آپ نے بڑی خوبصورت سی بات کی. بچوں کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے ان کالج لائف، ان یونیورسٹی؟ تو آپ کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کانفیڈنس، ایکسپوجر، کمیونیکیشن اسکلز، یہ 3 آپ کو اسکلز چاہیے. جس کے پاس ہے اس کے کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں. بہت سارے سفر کیا آپ نے، دنیا بھر کا آپ نے سفر کیا. اتنے سفر خود سے آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ کوئی سپانسر ہوتا ہے یا فری ٹور؟ نہیں، میرا دیکھیں زیادہ تر سپانسر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے جو لوگ بلاتے ہیں مختلف سیشنز کے لیے یا ایونٹ مینجمنٹ کے لیے یا کسی اور پروجیکٹ کے لیے، تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں. اور جب میرے پاس کوئی بہت زیادہ میں اس فیلڈ میں نہیں تھا تو میں مختلف لوگوں کے لیکچرز کروایا کرتا تھا، تو پھر میں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. ہمیں بھی بتائیں نا کہ ہاؤ ٹو ٹریول دا ورلڈ آلموسٹ. بڑا سمپل ہے. دیکھیں، آپ زندگی میں آپ جب کار خریدنے لگتے ہیں یا گھر خریدنے لگتے ہیں تو آپ گوگل پہ کیا سرچ کرتے ہیں؟ بتائیں، کبھی آپ نے سرچ کرتے ہیں نا کہ یہ کون سا ماڈل ہے، اس کی پرائس کیا ہے، اس کا لانگ مطلب کتنا عرصہ یہ اس کا. کہ آپ جیسے ایکسپرٹ ہے، فزیو تھراپسٹ ہیں آپ، اور آپ یہ اینکرنگ کا کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں، آپ اپنے مجھے ٹرین کریں کہ آپ لوگ یہ کام کیسے کرتے ہیں. تو وہ پھر نا ون ون سچویشن ہو جاتی ہے. دیکھیں ماڈا صاحب، دنیا میں جو لوگ ون ون سچویشن کریٹ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کے راستے کھلے رہتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملے سارا کچھ، ہم نے اپنا ہاتھ نہیں ہلانا، وہ دنیا میں لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. کہ مطلب کچھ پانے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، اس کو سرچ کرنا، جستجو میں رہنا، تو آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. زندگی کی میں جو کامیابی کا جو کلیہ ہے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پیسہ کمانا اصل کامیابی ہے؟ میرے نزدیک میں پہلے یہ سمجھتا تھا ویسے کہ پیسہ کمانا جو ہے وہ ہے. پھر میں سمجھتا تھا کہ فیم ہے، کہ فیمس جو بندہ ہے وہ بڑا کامیاب ہے، جس کی رسپیکٹ ہے وہ بڑا کامیاب ہے. لیکن میں اب تک نا بہت سارے ان ریسرچز اور نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو یونیورسل کامیابی ہے وہ میرے خیال سے وہ ہے کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے. آپ کے اکارڈنگ سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو؟ صحت آپ کی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ سارا کچھ انجوائے کر سکتے ہیں. ہیلتھ از ویلتھ. ہاں، کیونکہ حضرت موسیٰ نے کا جب کلام ہوا نا خدا سے، تو خدا نے حضرت موسیٰ سے یہی پوچھا تھا، حضرت موسیٰ نے خدا سے یہی پوچھا تھا کہ اگر آپ خدا سے کچھ مانگتے تو کیا مانگتے؟ تو خدا نے فرمایا کہ میں صحت مانگتا. کیونکہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے، جب بچہ انٹر میں آ جاتا ہے، انٹر کرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا تو انٹرسٹ ہی کچھ اور تھا.
اپنا نیچرل ٹیلنٹ جو ہے نا وہ خود سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا. کیا وجہ ہے پیچھے؟ کیونکہ وہ ریسرچ نہیں کرتا, وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا, وہ ایسی چیزیں ریسرچ نہیں کرتا, وہ یوٹیوب پہ لیکچرز نہیں سنتا. بینگ اے اسپرچل ہیلر, آپ کیا سوچتے ہیں, واٹ یو تھنک ہاؤ ٹو ڈسکور یور انٹرنل سیٹسفیکشن, یور سیلف ڈسکوری؟ 3-4 کام کرنے چاہیے اس میں سیلف ڈسکوری میں, جس میں میں نے جتنے کیے مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. پہلی بات تو آپ خاموشی سے وقت گزاریں زندگی میں. خاموشی سے آپ غور کریں, ہم زندگی میں جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم ایکٹیویٹی میں انوالو رہتے ہیں, ہم کبھی بھی اپنے دماغ کو اسپیئر نہیں کرتے, اپنے لیے وقت نہیں ہوتا. ہاں نہیں, جب دماغ اسپیئر نہیں ہوتا تو دماغ میں کریٹیوٹی نہیں آتی, دماغ میں پھر وہ ریپیٹ چلتی ہیں چیزیں. اکیلے وقت گزاریں. نمبر 2, میڈیٹیشن کریں. کیسے؟ آپ اکیلے بیٹھیں, آنکھیں بند کر کے آلتی پالتی مار کے آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں, لپس آپ نے کلوز کر لینے ہیں اور آپ نے ناک سے سانس لینا ہے. یہ آپ عمل کریں آدھا گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پہ, پھر یہ بڑھا لیں جتنا بڑھ سکتا ہے آپ کو. ڈیپ بریدنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپ بریدنگ, صرف بریدنگ کریں آپ. صحیح. کیونکہ دیکھیں جب ہم آنکھ ہماری جب کھلی ہے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, یہ بھائی بیٹھے ہوئے میں ان کو دیکھ رہا ہوں, یہ کیمرے نظر آ رہے ہیں مجھے, لائٹ نظر آ رہی ہے, یہ گرین پڑتا ہے, یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے نا مجھے. تو میرا جو مائنڈ ہے وہ انگیج ہو جائے گا ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ. جیسے ہی میں آنکھیں بند کروں گا تو میں اپنے جو اندر من کی دنیا ہے میں اس کو جھانکنا شروع کر دوں گا, اور انسان کے اندر ایک بہت بڑا جہان موجود ہے جس کو وہ دیکھ نہیں پاتا. سر, کمیونیکیشن گیپ ہر رشتے میں ایک بگاڑ پیدا کر رہا ہے. کسی بھی تعلقات میں آپ کر دیکھیں, اگر کمیونیکیشن گیپ ہے تو وہ تعلق اچھا نہیں. اسی طرح فیملیز کی بات کر رہے ہیں, بچوں میں پیرنٹس کے دوران جو پیرنٹس اور بچے کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر رہا ہے. اسی طرح رشتوں میں میاں اور بیوی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کی جو کمیونیکیشن کی صلاحیت ہے اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور لوگوں کی زندگیوں میں کمیونیکیشن کا کیا کردار ہے؟ سننے سے آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے. آپ غور کریں, جو بھی لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ زیادہ انٹلیکچوئل کبھی نہیں ہو پاتے زندگی میں. نہیں ہو پاتے. ٹھیک. کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت بولنے میں مصروف رکھتے ہیں. بولنا کیونکہ آسان کام ہے, آپ کے دماغ میں جو نالج ہے وہ آپ بولتے جا رہے ہیں, لیکن آپ کا نالج تب بڑھتا ہے جب آپ سنتے ہیں. جب آپ سنیں گے تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. آپ اپنا کتھارسس خود بھی کر سکتے ہیں. کتھارسس بھی کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن کتھارسس زیادہ بولنے سے ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ جو بولنے والا ہے اس کا کتھارسس ہو رہا ہوتا ہے, اور سننے والے کا نالج بڑھ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ سنیں گے زیادہ لوگوں کو, اور آپ غور کریں زیادہ تر لوگ ان لوگوں کو زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں جو گڈ لسنر ہیں. جو زیادہ بولتے ہیں ان سے لوگ جو ہے وہ کتراتے ہیں, یار یہ بولتا بہت ہے, اس سے جان چھڑاؤ. اکثر لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں نا, کسی آفس میں چلے جائیں, کسی ادارے میں چلے جائیں, یونیورسٹی میں چلے جائیں, آپ کا ٹیچر اگر آپ زیادہ بولتا ہے تو اسے آپ کتراتے ہیں, زیادہ بات بھی نہیں بتا پاتے, یا اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انسان دیکھیں, انسان کمفرٹیبل ہی تب ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے, انسان سننے سے کمفرٹیبل نہیں ہوتا. تو اگر آپ میں بلوانے کی صلاحیت موجود ہے تو آپ کے دنیا میں آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. کیونکہ گھر میں بھی آپ کو لوگ سنیں آپ گھر میں دیکھیں 3 جگہ پہ زندگی انسان کی گزرتی ہے, یا گھر پہ, یا آفس پہ, یا ٹریولنگ میں, یا راستے میں. تو جب ان 3 جگہوں میں جب آپ لوگوں کو سنتے ہیں تو آپ سب کے فیورٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. آج کل زندگی بہت مصروف ہے, اپنے مشغلے کے لیے یا اپنا جو آپ کا ہابی ہے اس کو ہم کیسے ٹائم دیں؟ 2 کام کریں آپ ایک اس میں موبائل میں ایک سسٹم ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنے گھنٹے استعمال کیا موبائل. فیس بک کتنا کیا, واٹس ایپ کتنا کیا, یوٹیوب کتنا کیا آپ نے, اور ٹاک ٹائم کتنا کیا. آپ اس کا نوٹس کریں آپ, اور آپ اس کو نا 10 منٹ کم کرتا جائیں. ڈیلی بیسس نہیں, ویکلی بیسس. آپ کوشش کریں کہ اس کا ٹائم کم ہو. جیسے اس کا ٹائم کم ہوگا آپ کے پاس اپنے آپ کو لوگوں کو دینے کے لیے ٹائم آ جائے گا. نمبر 1 کام. نمبر 2 کام, آپ اپنی نیند کو کنٹرول کریں. میرے خیال سے 4 گھنٹے بھی سونا بڑا انف ہوتا ہے. اکثر لوگ تو وہ زیادہ 6 گھنٹے بھی سو رہے ہوتے ہیں. ہاں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 گھنٹے آپ رات کو سو لیں, اور دوپہر کو 15 منٹ کا نیپ لے لیں, جس کو ہم کینولا کہتے ہیں. تو آپ کی انرجی بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کم سوئیں تو ٹائم تو بہت ہے, 20 گھنٹے آپ کے پاس بچیں گے. پھر بھی آپ کی نیت ہونی چاہیے کام کرنے کی. دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے, ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں.
اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو پروڈکٹیو یوز کرتے ہیں یا آپ فضول کی سیاسی بحثوں میں، مذہبی بحثوں میں اور حالات حاضرہ کی بحثوں میں آپ دیکھ لیں، ابھی کسی بھی چوک پہ آپ کھڑے ہو جائیں، وہاں 4 لوگوں کی جو گفتگو ہوگی اس کو آپ نے سائڈ سے ہو کے اپنا کان لگا کے سننا ہے. آپ نے تجزیہ کار بنے ہوتے ہیں، ہر بندہ تجزیہ کار بن گیا. ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ملک کی حالات خراب ہیں یا وہ میں ٹھیک کروں گا، اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. پھر وہ سجیشن بھی دیتے ہیں. ہر بندہ اکانومسٹ ہے، اکانومسٹ بنا ہوتا ہے. آپ کسی بھی سیلون پہ چلے جائیں وہاں تجزیہ کار، آپ کو دفاعی تجزیہ کار بھی ملتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار بھی مل جاتے ہیں. اب دیکھیں بات ہے یہ کہ آپ گفتگو وہ کریں جس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو. 4 بندے بیٹھے ہیں، ان کو یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ ہم اپنا بزنس کیسے بہتر کر سکتے ہیں. رائٹ. آپ نے بزنس بہتر کیا، مجھے کچھ ٹیکنیکس بتائیں آپ کیسے کامیاب ہوئے. آج کل ٹرینڈ کیا ہے، ورلڈ اکنامک فورم کیا کہہ رہا ہے. صحیح. سعودی عرب اور ایران کی اگر صلح ہو گئی ہے تو ہمارے لیے کیا اپرچونٹی نکل سکتی ہے. اگر سعودی عرب کی اور شام کی صلح ہو گئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ایران رشیا کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ بلاک بنا رہا ہے اور ہمارے اس کے اندر کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اب 4 لوگ بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی پوائنٹس تو نکلیں گے نا. لیکن سر پازیٹیو نہیں رہا جاتا. بہت سے آج کل جیسے کہ ٹرینڈ ہے ویڈیوز لیک ہونے کا، تو ویڈیوز اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے بحثوں میں الجھ کے اپنی زندگی کو خراب کرنا ہے اور فرسٹریٹ رہنا ہے. صحیح. یا آپ نے آئیڈیاز کو ڈسکس کرنا ہے. دیکھیں جو ایوریج مائنڈ لوگ ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. رائٹ. اور جو گریٹ مائنڈڈ پیپل ہیں وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ایک ایوریج لائف گزارنی ہے یا آپ نے ایک ہائی پچ پہ سکسیزفل لائف گزارنی ہے. تو پیٹرن دیکھیں چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ کو سیب کا جوس چاہیے تو آپ کو سیب ڈالنا پڑے گا. بالکل. انار سے ڈالنے سے سیب کا جوس نہیں آئے گا. مثبت سوچ کیسے پیدا کی جائے، خود کو کیسے مثبت رکھا جائے، کیونکہ آپ نے ایک ذکر کیا ایک جگہ پہ کہ وزیر اعظم، ہمارے جو سابق وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لا کے خود کو بہت زیادہ تبدیل کیا. ہاں میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ آپ نے اگر پازیٹیو رہنا ہے تو آپ دیکھیں کہ پازیٹیو لوگ کون ہیں. صحیح. میں پھر اب ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں جو کہ میرے ساتھ ہسٹری کی بات کریں، وزڈم کی بات کریں، فلسفی کی بات کریں، قرآن کی، حدیث کی، خدا کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر میں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں جو کوئی کمیونیکیشن بہتر کرنے کی ڈھونڈ لیں. ایسے لوگ آپ لوگوں سے ملتے رہیں، جو لوگ پازیٹیو بات کرتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیں. سر کامیاب لوگوں سے کیسے تعلقات بنائے جائیں، اور اگر کسی کے تعلقات نہیں ہیں تو وہ لوگوں سے اپنے تعلقات کیسے بحال کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جگہوں پہ ٹاکس ہوتی ہیں، لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں، ایوان قائد اعظم میں، ایوان اقبال میں، الحمرہ میں، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں، مختلف ایسی جگہوں پہ. تو یہ لوگ آپ کو یہاں ملیں گے. جب آپ اپنا پہلا انٹریکشن ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو باخدا ایک بات بتانے والا ہوں، یہ لوگ نا ایسے لوگوں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں جو نالج سیکر ہوتے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ میری کنیکٹیوٹی بنے لوگوں کے ساتھ، مجھے کوئی بزنس ڈیولپمنٹ ہو، میری پروموشن ہو، میرا وقت اچھا گزرے کسی کے ساتھ، مجھے کوئی نالج ملے. ایوری بڈی از سیکنگ فار سم تھنگ. کوئی فرینڈ شپس چاہ رہا ہے، آپ فرینڈ شپس کریں. تو آپ جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کریں. سر دیکھا جائے ملک میں ایک پولیٹیکلی کیوس ہے. ہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن سے کیسے باہر نکلا جائے، کیونکہ بہت ساری ینگ کمیونٹی جو یوتھ کے نام سے لوگوں کو مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یوتھ کے نام پہ ان کو اپنے ساتھ بھی انگیج کرتی ہے، ان سے اپنا بینیفٹ بھی لیتی ہے. یوتھ اس وقت سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، کوئی ڈیسیجن لینے سے کتراتے ہیں. اس سے کیسے بچا جائے اور ڈیسیجن میکنگ کیسے بہتر کی جائے؟ اچھا ماڈا صاحب، ایک پہلی آپشن تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس باہر جانے کی اپرچونیٹی ہے آپ کے پاس تو آپ چلے جائیں. پھر یہ سر محب وطنی کا ہم پہ وہ محب وطن دیکھیں یہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. محب بہت سارے وطنی ڈاکٹرز باہر گئے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ملک کی کریم ہیں، آپ باہر جا رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان کے پاس نا ہیومن ریسورس بہت ہے. یہ پاکستان کا ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں پاکستان کے پاس جو نرسز ہیں وہ کم ہیں، ڈاکٹرز زیادہ ہیں. اس کی کوئی جاب اویلیبل نہیں ہے، اور یہ آنے والے وقت میں آبسلیٹ ہو جائے گا. یہ کوئی نہیں لوگ کریں گے، کیونکہ بی بی اے آپ 12 لاکھ روپے لگا کے بی بی اے کرتے ہیں تو آپ کو جاب 20,000 روپے کی بھی نہیں ملتی. تو اسے بہتر نہیں ہے کہ آپ اگر موٹر مکینک کا کام سیکھ لیں. سر وی لیونگ ان 21st سینچری، اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور آئی ٹی کا دور ہے، کیوں نہ ہم آئی ٹی اور اس طرح کے صحیح تو آپ وہ کام کریں جس میں ایک تو آپ دیکھ لیں کہ ورلڈ اکنامک فورم کیا کہہ رہا ہے، اس کی ریسرچ کر لیں. وہ ہر سال ایک لسٹ جاری کرتے ہیں
کہ یہ آنے والے وقت میں یہ جابز ایبسلیٹ ہونے والی ہیں اور یہ جابز آنے والے وقت میں اس کی ضرورت ہے. اس کے مطابق اپنی زندگی میں آپ اس کو لے کے آئیں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا. سر ہمارے ملک میں مذہبی ہم آہنگی کا فقدان پایا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دے دیتا ہے. آپ پہ بھی ایک ایلیگیشن لگا, کیا سٹوری تھی وہ؟ یار دیکھیں اب ایلیگیشن تو لگتے ہی رہتے ہیں. اب میں کیا کر سکتا ہوں ان ایلیگیشنس کا, لیکن یہ کم ہو سکتا ہے اگر آپ, میں یہ خواہش میری یہ ہے کہ آپ مختلف مساجد میں جا کے اپنے جو الگ سے مسلک ہے ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. اس طرح ہم آہنگی بڑھے گی. صحیح. اور مختلف جو علماء اکرام ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ آپ مختلف مسالے کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں. ہر کوئی مسلم ہے, شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی, جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت اور وہ ہری پگڑیاں, یہ سارے مسلمز ہیں. ان سب کو ایکسیپٹ کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں. سر بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے علی عباس صاحب. تو آج کا جو پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں, اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.